علماء ذوی احترام موجود ہیں کہ جو میرے واقعی استاد کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ تمام علماء میرے بزرگ ہیں اور میرے استاد کی حیثیت رکھتے ہیں. روایت عرض کر رہا ہوں جناب ابو ذر غفاری، آپ جانتے ہیں کہ کتنے ظلم و تشدد ہوئے ان کے اوپر. یعنی باقاعدہ طور سے پوچھا گیا ابو ذر کے بتاؤ تمہیں کون سی جگہ ناپسند ہے؟ کہا کہ رمضہ ناپسند ہے. جلا وطن کر دیا گیا، رمضہ بھیج دیا گیا. صحرا بیابان کوئی نہیں ہے. ابو ذر کے حال و احوال پوچھنے والا ایک بیٹی ساتھ میں ہے. یہاں تک کہ جناب ابو ذر کا آخری وقت آیا، احتضار کا عالم ہے، جان لب دم ہے. ابو ذر آخری سانسیں گر رہے ہیں مگر ایک مرتبہ بھی شکوہ نہیں کیا کہ یہ سزا مجھے عشق علی کی مل رہی ہے. اللہ اکبر، ایک مرتبہ بھی اپنی زبان سے یہ شکوہ نہیں کیا. اب سوچئے آپ ابو ذر کا مقام کیا ہے. ایمان کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو رسول نے کیا فرمایا، سلمان 10 درجے پر فائز تو ابو ذر 9 درجوں پر. ایمان کے اعتبار سے ابو ذر کا ایمان کا درجہ جو ہے وہ 9 درجے پر فائز ہے. مگر آزمائش کا جو سامنا کر رہے ہیں وہ مسکرا کر رہے ہیں، ایک مرتبہ بھی شکوہ نہیں کیا. آخری وقت ہے، پیاس لگی، بھوکے بھی ہیں. بیٹی سے کہتے ہیں کہ بیٹی اگر تھوڑا سا پانی مجھے میسر ہو جائے. بیٹی جاتی ہے، تلاش کرتی ہے، پانی کہیں نہیں ملتا. نہ کھانے کو کچھ ملا نہ پانی ملا. بیٹی آ جاتی ہے، اپنے زانوں کے اوپر باپ کے سر کو رکھتی ہے. بیٹی نے کہا کہ بابا پورے صحرا میں نے تلاش کر لیا، مجھے کچھ نظر نہیں آیا. مگر بیٹی دیکھتی ہے کہ جناب ابو ذر کے اپنے لبوں کو حرکت دے رہے ہیں. اور جب اپنے کان کو قریب کرتی ہے تو وہ سنتی ہے کہ میرے بابا کسی کے سلام کا جواب دے رہے ہیں. جناب ابو ذر کے لبوں پر یہ کلمات جاری ہے، الہ السلام علیہ السلام هو السلام به السلام منه السلام. ایک مرتبہ بڑی حیرانی کے ساتھ، بڑے تعجب کے ساتھ بیٹی بولتی ہے بابا اس وقت آپ کس کے سلام کا جواب دے رہے ہیں؟ میرے عزیزوں، ایک مرتبہ جناب ابو ذر فرماتے ہیں کہ میری بیٹی ابھی اللہ کی طرف سے ملک الموت جو میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں وہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ ابو ذر کی روح قبض کرنے سے پہلے اللہ کا سلام ابو ذر کو پہنچانا، اسی کے سلام کا جواب دے رہا ہوں. سبحان اللہ. یہ مرتبہ ہے علی سے عشق کرنے والوں. عشق میں جتنی شدت ہوگی گلا نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا کہ مجھے ان پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. عزیزوں، ہم اور آپ لوگ ہیں ہمیشہ حالات کا شکار ہو جاتے ہیں اور بڑے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کیا کریں جناب ماحول فاسد تھا تو ہم بھی فاسد ہو گئے. ماحول خراب تھا، حالات خراب تھے، ہم حالات کا شکار ہو گئے. آقائے محسن گراتی کہتے ہیں بڑا اچھا جملہ کہا ہے اور میں پیغام کے طور پہ آپ کی خدمت میں پہنچا دوں، آپ کا جانا ہے عالیہ تک منتقل کر دوں. اگر محسن گراتی کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بہانہ مت بناؤ کہ حالات فاسد تھے، ماحول فاسد تھا لہذا ہم بھی فاسد ہو گئے. یاد رکھو جو انسان برے ماحول سے، برے حالات سے متاثر ہو سکتا ہے تو وہ اچھا ماحول بنا بھی سکتا ہے. اچھا ماحول بنا بھی سکتا ہے. اگر ہم برے ماحول سے فاسد ہو سکتے ہیں تو پھر ہم اچھا ماحول بنا بھی سکتے ہیں. تو کیوں ہم یہ ارادہ نہیں کرتے؟ کیوں ہم آج انتظار کرتے ہیں تو یہ عالم آئے وہ میری اصلاح کرے، وہ قوم کی اصلاح کرے، وہ معاشرے کو کرے؟ کیوں ہم کوشش نہیں کرتے میرے عزیزوں کہ ہم ہر فرد ہمارا قوم کا خود اپنی اصلاح کر لے تاکہ پورے معاشرے کی اصلاح ہو جائے؟ یہ امر بالمعروف نہیں نہی المنکر ہر فرد پر واجب ہے. اسے مولوی کے اوپر واجب نہیں ہے، ہر فرد